الحمد لله الذي هدانا إلى صراط الحكمة والهدى الذي لا ليث له ولا جهة له ولا كيفية له لا جزء عضو له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له سبحان الله تعالى عن عوارض الجسمانية والمكانية والحيوانية الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى سيد الثقلين نبي الحرمين أشرفنا وأكرمنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم قال في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس مالک کی عرض و سما نے مجھے اور آپ کو اپنے لاڈلے پیارے محبوب نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے یہ جملہ ذہن میں رکھنا ہے میرا نبی میں آگے بڑھ کے اور بھی عرض کروں گا توجہ سے سننا امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ اگر ایک ترازو کو قائم کیا جائے اس کی پگڑے پہ 7 آسمان رکھ دیے جائیں اسی پگڑے پہ 7 زمینیں بھی رکھ دی جائیں اسی پگڑے پہ لوح و قلم بھی رکھ دی جائے اسی پگڑے پہ عرش و کرسی کو بھی رکھ دیا جائے اسی پگڑے پہ ساری کائنات کی انسانوں کو رکھ دیا جائے سارے فرشتے اسی پگڑے پہ سارے غوث قطب بغداد ولی اسی پگڑے پہ 1.25 لاکھ کم و بیش نبیوں کو بھی رکھ دیا جائے پھر دوسرے پگڑے پہ اکیلے میرے تمہارے نبی کو رکھا جائے پھر وزن کیا جائے تو پگڑا ہمارے نبی والا بھاری ہو جائے ہمارے نبی جیسا کائنات میں کوئی اور پیار سے آواز آنی چاہیے ہمارے نبی جیسا کائنات میں کوئی اور نبی نہیں ہے ہمارا نبی نبی الانبیاء ہے ہمارے آقا تاجدار ختم نبوت گئے تو جملہ سننا ہے میرے نبی جیسا
کی آگ جیسی کسی نبی کی آگ نہیں، میرے نبی کے صحابہ جیسے کسی نبی کے صحابہ نہیں، اور میرے نبی کی امت کے ولیوں جیسے کسی نبی کی امت کے ولی نہیں ہوئے ہیں۔ اسی لیے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہم اہل سنت و جماعت، اور یاد رکھو لوگوں، سنی اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس دو چیزیں ہوں۔ سنی داڑھی سے نہیں پہچانا جاتا، سنی کی کسی خاص رنگ کی پگڑی نہیں ہوتی۔ تو مجھے تنگ کرے گا لگ رہا ہے، مہربانی کریں تاکہ سمجھ آئے کسی کو، مہربانی۔ ایک تو آپ نے اتنے دور رکھے ہیں وہ ماسٹر، ان کو کم از کم 10-15 فٹ ہونا چاہیے، 25-30 پہ لے، کیا سمجھ آئے گا؟ دھیان میری طرف رکھنا ہے، آپ نے ذرا غور سے سننا ہے۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، سنی کی پہچان نہ داڑھی ہے۔ یار مہربانی کریں، میرے سامنے جڑے بیٹھے ہو تسی میرے کو تقریر کروانی ہے۔ سنی کی پہچان داڑھی نہیں، سنی کی پہچان کسی خاص رنگ کی پگڑی نہیں، سنی کی پہچان کوئی خاص کو رنگ قبیلہ، کوئی رنگ قبیلہ، کوئی خاص زبان نہیں ہے۔ سنی کی پہچان دو چیزوں سے ہوتی ہے۔ سنی کون ہوتا ہے؟ سنی وہ ہوتا ہے جو ادب والا ہو، محبت والا ہو۔ سب نے بڑے توجہ سے سننا ہے۔ سنی کی پہچان کتنی چیزیں؟ کون کون سی؟ ادب اور سنی ہر پاک نسبت کا ادب کرتا ہے، اور سنی ہر پاک نسبت سے محبت رکھتا ہے۔ یہ سنی کی پہچان ہے۔ اور اگر اس کو مجھے سادہ سمپلی سمجھانا ہو تو یوں سمجھو، نبی کی اہل بیت اور صحابہ کی جماعت کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا سالفاً خلفاً، اور میں اگلا جملہ بھی کہتا چلوں تاکہ طبیعتیں تھوڑی مجھے بھی چیک ہو جاتی ہیں۔ جب دو لفظوں سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہانڈی پکانے والا ہوتا ہے وہ دو ہی چاول چیک کرتا ہے، اسی طرح خطیب دو جملوں سے ہی مجمع کی نبض کو چیک کر لیتا ہے۔ یہ نبض کس نام پہ دھڑکتی ہے، کس نام پہ تیز ہوتی ہے، کس نام پہ بی پی لو ہو جاتا ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔ تو میرا جملہ توجہ سے سننا ہے۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کی اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرنے والا ہو۔ اور اگلا جملہ، سنی وہ جس کا پہلا امام دھرتی پہ پہلا امام ابو بکر صدیق ہے، اور جس کا آخری امام محمد مہدی ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کو سمجھ آئیے وہ بولے۔ سنی وہ ہوتا ہے جس کا پہلا امام، میرے سامنے بزرگوار بیٹھ گئے، خطیب کے سامنے بیٹھتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ سنی وہ ہے جس کا پہلا امام ابو بکر صدیق اور جس کا آخری امام امام مہدی۔ تو ہمارا سلفاً خلفاً یہی عقیدہ ہے، ہمارے پہلے امام کا عقیدہ بھی یہی ہے۔ ہمارے دوسرے امام ابو بکر کے بعد عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی، میرے نبی کے ہر صحابی کا بس یہی عقیدہ ہے۔ آپ ساتھ ہو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی
सरकार ने ये मेरा है, फिर लकीरों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं, फिर लकीरों ने मुझे हाथ। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, ताजदारे खत्म नबूवत से प्यार करने वालों, अल्लाह का शुक्र है सुन्नी मसलक नबी की आल का मसलक, नबी के सहाबा का मसलक है। आज की ये अजीम शान ये तकलीफ एक अल्लाह के नेक बंदे और अल्लाह के वली के उर्फ की तकलीफ है, और ये जुमला ज़हन में रखना है, उर्स वलियों के होते हैं, गुस्ताखों के नहीं। और मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूं, ये तनकीद के लिए नहीं, ये समझने के लिए। एक खुमसा खुसरा जिसे कहते हो, वो कहे जी मैं तो अपने बकरे की कोई बर्थडे नहीं करनी, लोगों कहना तेरा होना केड़ा है। भाई बात समझ आई? भाई ये खुसरा कहे कि मैं अपने बच्चे की विलादत को नहीं मनाऊंगा, तो उसे आम से लोगों ने कहने तेरा होना ही नहीं है, तू उसकी क्या बर्थडे मनाएगा और तू क्या उसकी जनाब खुशियां करेगा। तो अगर कोई आपको ये दाएं बाएं ये नारे लगाता नजर आए ना, हम उरस नहीं करते, आप कहना उरस गुस्ताखा दे होते। और गुस्ताखों के बोलिए नहीं होते हैं, और नबी के आशिकों के होते हैं, और अल्लाह के वलियों के होते हैं। और मैं आपके और अपने मसलक की सदाकत की इससे बड़ी दलील और कोई नहीं दे सकता। कुरान में अल्लाह ताला ने हम सबको हुक्म दिए, ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो, वकूनु मास्सादिकीन, और सच्चों की मईयत इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ। अब गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुक्म दे रहा है कि हम सच्चों के ताल्लुक में आ जाए, सच्चों के साथ हो जाए, सच्चों को दोस्त बनाए। ईमान से बताइए, जो रब हमें कहते हैं सच्चों को दोस्त बनाओ, जिससे जिनको उसने दोस्त बनाया होगा, क्या वो झूठे हो सकते हैं? सुभान अल्लाह। वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त, औलिया अल्लाह के यार, अल्लाह के प्यारे। तो वली को जिससे रब दोस्ती करे, वली वो जिससे रब दोस्ती करे। अरे मैं और तू किसी गंदे बंदे से दोस्ती रखे, रब को मंजूर नहीं। ईमान से बता, अगर हमारे अकीदे में गड़बड़ होती, शिर्क बिदअत होती, तो रब हमारे बुजुर्गों को अपना यार क्यों बनाता? ज्यादा से ज्यादा हमारे ऊपर एक इल्जाम आ सकता है और हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, वो है कम अमली, बद अमली। यही इल्जाम है कि नमाजें कम पढ़ते हैं, रोजे कम रखते हैं, ये उनका इल्जाम है। मैं आपको अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं अपने तजुर्बे से, हमारे गाड़ी मुन्ने में भी जितना खौफ खुदा है, इतना उनके बड़े बड़े शेखुल हदीसों में नहीं है। कसम उठा के, क्या बात है, कमाल। हमारे में जितना खौफ खुदा है, इतना उनके बड़े बड़ों में नहीं है। एक दफा मुझे एक साथ कहने लगे कि आप इसको प्रूफ कर सकते हैं? मैंने कहा मैं कर सकता हूँ। और हमारा कोई दाढ़ी मुन्ना भी बिका हुआ देखा है? और अपने देखो डीजलों पे कोई बिकता है, कोई पेट्रोलों पे बिकता है।
सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करो, रब ने मुझे और आपको अपने नबी की, अहले बैत और सहाबा की जमात में से रखा है। तो फिर सहाबा का ये नजरिया था, बसादो जहां में नजर आया ही नहीं, क्या क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सादों जहां में नजर अल्लाह अकबर। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, किसी भी शख्स की कामयाबी के लिए दो चीजों की बड़ी आम जरूरत होती है। सबसे पहली चीज उसका अच्छा अकीदा, उसका तगड़ा ईमान। दूसरी चीज उसका अच्छा अमल और किरदार। पहली चीज अच्छा अकीदा, दूसरी चीज अच्छा अमल, अच्छा किरदार। ये जब दोनों चीजें जमा हो जाए उसके बाद बंदा रब के करीब हो जाता है। और अगर अमल तगड़े से तगड़ा हो, बिस्तरे, लोटे, थैले, बोरे, स्टोर भरे हुए हो अमल के, लेकिन अगर अकीदे वाला खाना खाली है या अकीदे वाले बर्तन को सुराख हुआ हुआ है, जिसको कहते हैं ना लीकेज, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। और कोई भी आदमी उस वक्त तक कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक कि उसका अकीदा सुथरा ना हो, जब तक उसका अकीदा सुथरा ना हो। आज अल्लाह के एक नेक बंदे, अल्लाह के एक वली के उर्स की तकरीब है। तवज्जो से सुनना है, अल्लाह के एक नेक बंदे, अल्लाह के एक वली के उर्स की तकरीब है। या कई हमसे कहते हैं जी तुम्हारे पास वही आई है कि ये वली है? हम कहते हैं वही नहीं आई है। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ये अल्लाह का वली है? ये तो उसका खुदा का मामला है। क्या खुदा ने तुम्हें बताया? मैंने कहा अल्लाह ने, उसके नबी ने अपने वलियों की निशानियां में बताई। वली की सबसे बड़ी निशानी होती है वो अल्लाह का प्यारा और महबूब होता है। और मेरे नबी की हदीस के मुताबिक उसको कबूल से अर्थ का दर्जा मिलता है। अल्लाह ताला लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डालता है। तो हम ये कहते हैं हाँ ये वली हैं, वली न होते तो दुकान 10 दिन नहीं चलती। सुभान अल्लाह। कई लोग ये कहते हैं कि 2 नंबर। एक दफा इसी तरह एक साहब चीखने लगे जी ये 2 नंबर पीर होते हैं, 2 नंबर वली होते हैं। मैंने कहा होते हैं, बिल्कुल बीच में होते हैं। बात हमारी आगे बढ़ी, मैंने उसको कहा यार अगर ऐसे कर अपनी जेब से 30 रुपए का नोट मुझे बता। कोई हो मैंने कहा 30 रुपए का नोट लेके आ। कहने लगा जी जब से पाकिस्तान बना 30 का नोट नहीं। मैंने कहा ये बता अगर कल कोई बंदा मार्केट में 30 रुपए का नोट लेके जाए, एक जाहिल अनपढ़ एक रेडी वाला भी उससे 30 का नोट लेगा? तो मैंने कहा इसका मतलब ये जेली नोट उसके चलते हैं जिसका ओरिजिनल होता है। आपका समझ नहीं है। ये 10 रुपए ये ओरिजिनल है। इसी तरह की कोई कॉपी बना के ले आए, मार्केट में फेंके, जो समझदार ना होंगे चल जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी, उसका मामला चल पड़ेगा। लेकिन 30 रुपए का नोट कभी नहीं चलेगा। वजह ओरिजिनल है ही नहीं। मैंने कहा तेरा ये कहना कि माशरे में ये 2 नंबर वली है, तेरी अपनी बात से साबित होता है कि यहाँ 1 नंबर है ना। फर्क ये है 1 नंबरों के लिए 1 नंबर और 2 नंबरों के लिए 2 नंबर चलते हैं।
یاد رکھیے گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور میرے مدینے والے کا فرمان، یعنی ہم مسلمان سنی اللہ کے ولیوں کو ماننے والے، ہمارا رہنما یا رب کا قرآن ہے یا میرے نبی کا فرمان ہے؟ تو میرے نبی نے بتایا، میرے نبی نے، کہ اللہ جس سے پیار کرتا ہے جبریل کو خبر کرتا ہے، جبریل فلاں بندے سے میں پیار کرنے لگ گیا ہوں، تو بھی پیار کر۔ جبریل عرض کرتے ہیں مالک پھر میں نے بھی پیار کر لیا جب تیرا پیار ہو گیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے یہ جو تیرے ماتحت ہیں نا ان کو بھی خبر دے دے۔ جبریل جا کے سارے فرشتوں کو کہتا ہے سنو فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ نے پیار کر لیا، میرا بھی پیار ہو گیا۔ فرشتے صدا لگاتے ہیں ہمارا بھی پیار ہو گیا۔ میرا رب فرماتا ہے پھر جاؤ جا کے زمین میں اعلان کر دو۔ میرے نبی نے فرمایا جب وہ خدا کا پیار ہوتا ہے خام لوگ اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ جناب لوگ سارے تو نہیں کرتے، تو بابا آسان سی بات ہے، الجنس یمیل الی الجنس، جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ جو خود خدا کے پیارے ہوتے ہیں وہ خدا کے پیاروں سے پیار کر رہے ہیں۔ یا پھر دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیے ہر سینے میں اللہ والوں کا پیار آتا ہی نہیں ہے، ان ہی سینوں میں میرا رب اپنوں کا پیار ڈالتا ہے جو سینے رب کے اپنے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں، اس کے عرصوں میں آنے والوں، اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والوں، اللہ کے ولیوں سے عقیدت رکھنے والوں، یاد رکھو ہم عبادت خدا کی کرتے ہیں، ہم کسی ولی، کسی پیر، کسی مرشد کو سجدہ نہیں کرتے، ہم طواف کعبے کا کرتے ہیں، کسی مزار کا طواف، کیا کہنا یار، کسی مزار کا طواف نہیں کرتے ہیں، ہم محبت خدا سے کرتے ہیں اور اس کی محبت کی وجہ سے مصطفیٰ سے کرتے ہیں، اور پھر جو حضور سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم کسی ولی کو نہیں پوچھتے، ہم کسی مزار کو نہیں پوچھتے، ہم کسی تھان کو سجدہ نہیں کرتے، ہم سجدہ کرتے ہیں تو کائنات کے رب کے آگے کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں تو کائنات کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ البتہ میرے رب اور اس کے رسول نے ہمیں اللہ کے ولیوں سے پیار کا حکم دیا ہے، اس لیے جہاں جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں وہاں اللہ والوں کی محبت خود قرآن مجید، قرآن رشید کی دو آیتیں پڑھی ہیں۔ اختصار سے چند چیزیں عرض کروں گا، چونکہ خطیب جب بیٹھتا ہے حالات حاضرہ بھی اس کے پیش نظر ہوتے ہیں، پھر جس مہینے میں وہ سفر کر رہا ہوتا ہے وہ مہینہ بھی ہوتا ہے، اور میں آتے ہی یہاں پر بیٹھا، میں نے حضرت سے پوچھا کہ یہ آستانے کا فیض کہاں سے آیا، فوراً مجھے جواب ملا جی آستانہ علی علی پور شریف۔ میں نے پھر اگلا سوال پھر سے مجھے پتہ ہے لیکن میں نے پھر بھی تصدیق کروائی، میں نے کہا یہ آستانہ علی علی پور شریف ہے، یہ کس کی اولاد ہے؟ حسن و حسین کی اولاد، علی کی اولاد ہے، امام حسین پاک کی اولاد ہے، سادات ہیں، سید ہیں، اور یہاں جہاں سامنے صدارت کا بورڈ لگا ہے مینر پہ سید غلام قبلہ حضرت پیر سید غلام رسول شاہ صاحب، اور پھر مہینہ محرم الحرام کا، اور محفل ہے اللہ کے ولی کے عرس کی، اور اس ولی کے عرس کی محفل ہے جس سے یہ سارا لنگر سیدوں کے لنگر سے ملا ہے، یہ سارے ٹکڑے سیدہ زہرا کے در سے ملے ہیں، تو یہ بھی، اور پھر حنیف قریشی جو پوری دنیا میں فتووں کی مشین گنوں کے سامنا اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا نعرہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کی آل بیت کا نوکر ہوں۔ تو میری تقریر ہو سیالکوٹ مسرور کے عاشقان رسول کا مجمع ہو تو پھر میں والی علی تو کرنا ہے نا میں نے۔ یہ اب کوئی نہ کہے کہ یہ کہیں شیعت کا اثر ہے،
میرا پتر علی علی جو کر کے جھومتے ہیں نا، ان پہ شیعیت کا اثر نہیں، ان پہ ایمان کا اثر ہے، ایمان کا اثر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے رب کریم کا قرآن کہتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ مزہ آئے گا آپ کو، یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اس کی جب میں تشریح کروں گا اور تفسیر عرض کروں گا آپ کو سکون آئے گا، لیکن اس سکون صرف ان دلوں میں آئے گا اور چہروں سے چھلکے گا جن دلوں کے اندر مولا علی کا بغض نہیں ہوگا، اہل اللہ کی محبت کا چلا ہوگا، اور ایسا کوئی سنی ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر کسی حضور کے صحابی کا یا اہل بیت کے کسی پر کبھت۔ میرا رب قدیر فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اسے بخشنے والا ہوں، بغیر شک سے بخشنے والا ہوں کسے؟ جو ایمان لایا، جو ایمان لایا، اعمال صالحہ کی، توبہ کی، ثم اهتدىٰ، پھر ہدایت مل گئی، پھر اس نے ہدایت پائی، پھر اس نے رہنمائی پائی، پھر اسے راہ مل گئی، میں اسے بخشوں گا۔ میرے دوستو توجہ سے سننا، پہلے میرے رب نے تین چیزیں بیان فرمائی، پہلی چیز ایمان، پھر توبہ، عمل صالح۔ اب غور کرو، جسے ایمان مل گیا یقیناً ہدایت بھی مل گئی، جسے ایمان مل گیا اسے ہدایت مل گئی، عمل صالح مل گئے۔ ہدایت ہے تم اپنے کام کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، ہدایت ہے تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے رب فرماتا ہے ثم اهْتَدَىٰ۔ یہ تین کام پہلے ہوئے، کون کون سے؟ ایمان، عمل صالح اور توبہ۔ اس کے بعد ثم اهْتَدَىٰ، پھر اسے ہدایت ملی، رہنمائی ملی، پھر بھی اسے بخشوں گا۔ اب ذرا سوچنا یہ ہے، ایمان، توبہ، عمل صالح، یہ تین چیزیں جسے مل جائیں ہم تو اس کو ولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندے سے زیادہ بھی کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، یہی تو ہم نے ترازو رکھا ہوئے کہ فلانے کا ایمان بڑا تگڑا ہے، عمل بڑے ہیں، تسبیح اور اگر چھوٹی موٹی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ اس سے اوپر ولایت کا کیا مقام ہے؟ لیکن آج میں اللہ کے نیک بندے کے آستانے پہ بیٹھنے والوں کو راستہ بتانے لگا ہوں کہ اصل ہدایت اور کامیابی کا راستہ کون سا ہے، اصل بخشش کی سند کہاں ملتی ہے۔ تو سنیے، مولا علی کے بیٹے حضرت امام محمد بن حنفیہ، اور پھر آگے بڑھیے تو حضرت سیدنا شیخ ثابت البنانی تفسیر فقہ میں موجود ہے، السمائق المحکم میں موجود ہے، ساوی رشوت السادی کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ جواہر الاقدین کے اندر موجود ہے، کئی کتب کے اندر موجود ہے۔ فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ۔ اب میں صرف آپ کو چیک کروں گا کہ آپ پہ کتنا اثر ہے، اور میں نے آپ کو بولا میں نبض چیک کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، پھر میں اسی کے مطابق تقریر کروں گا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ میرا رب فرماتا ہے میں بخشوں گا اسے، اور بے شک بخشوں گا، ضرور بخشوں گا۔ اِنَّا حرف حضرف مشبہ بالفعل، تاکید کے لیے، لام تاکید کا، دو قسمیں۔ رب ویسے بھی کہہ دے تو یقین ہے، پر میرا رب دو تاکیدیں لگا کے کہتا ہے بے شک میں اسے بخشوں گا جو ایمان لائے، توبہ کرے، عمل صالح بجاتا ہے تو میں اسے بخشوں گا، لیکن ابھی نہیں، ثم۔ یہ تین چیزیں ہونے کے بعد بخشش کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ اقتداء، اسے رہنمائی ملے۔ شیخ ثابت البنانی فرماتے ہیں اے
طرف رہنمائی مل رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کائنات کے اندر لوٹے کوزے اٹھانے سے ہی صرف بخششیں نہیں ملتی، ولایت صرف جناب لمبے چوڑے جبے کبے دستارے سجانے سے نہیں ملتی۔ قرآن کہتا ہے اور اس کی تفسیر میں بزرگان دین کی اقوال کہتے ہیں کہ رب بخشتا بھی اسے ہے، رب کرم بھی اس پہ کرتا ہے، رب احسان بھی اس پہ کرتا ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے جو پگڑی پہنے، نماز پڑھے، کلمہ پڑھے، حج کرے، روزہ رکھے، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہوں ان پہ بھی توبہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل میں علی اور علی کے بچوں کا پیار بھی بسا کرتے ہیں۔ ویسے میں نے نبض چیک کر لی ہے، جہاں سادات کا خیر ہو وہاں کوئی نہ کوئی رنگ نظر آتا ہے، اور ویسے بھی آستانہ عالیہ علی پور شریف بابا یہ وہ آستانہ ہے کہ جہاں سے دو چار نہیں ہزاروں کرداروں نے زیادہ پایا ہے اور زیادہ ہدایت ان کو نصیب ہوئے۔ میرے دوستوں توجہ سے آپ نے سننا ہے جو چیز میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے ولی ان سے پیار محبت، ان سے تعلق، اور بالخصوص یہ جو مزارات کی عزت ہے، میں نے اسی لیے پہلے کہہ دیا ہم قبروں کے پجاری جڑے آستہ بولتے ہو میں پڑھے اس نے پھر کی سوچا، ہم قبروں کے پجاری۔ ہمارے عقیدے اگر چیک کرنے ہو نا وہ نوری بوری لٹوں والی سرکار کے تمہارے نا چیک کرو، ہمارے عقیدے چیک کرنے ہو احمد رضا کا فتاوی رضویہ پڑھا تھا، جو کتیاں بلیاں والی سرکار جو خود یا تو ویسے ہی کلندر ہے وہ بندروں والے، یا پھر اگر وہ مجذوب ہیں تو وہ تو ویسے ہی مکلف شریعت نہیں، وہ جو خدا کی شریعت کے کھانے میں نہیں آ رہے تو انہیں ہمارے کھاتے میں ڈال رہے۔ یہ جو مجذوب کلندر ہوتے ہیں ان مجذوبوں کے بارے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں چونکہ وہ نشے عشق الہی میں ایسے سرمست ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی جان کی فکر نہیں رہتی، جب اپنی ذات کی فکر نہیں تو انہیں باقی معاملات کی کیا فکر ہو، اس لیے وہ مکلف شریعت نہیں رہتے، یعنی چونکہ ان کا دماغ کی تختی وہ لوہے دماغ عشق الہی کی ضرب سے چٹک جاتی ہے، جس کے دماغ کی تختی عشق الہی کی ضرب سے چٹک گئی ہو وہ رب اور اس کے درمیان وہ محبت کی قربت کا سلسلہ ہے، وہ شریعت کی قلم سے نکل جاتا ہے۔ ہم ان کا ادب ضرور کرتے ہیں لیکن ان کے عمل ہمارے لیے قابل حجت، سبحان اللہ۔ اس لیے وہ کہیں بیٹھ کے کوئی چرس پی رہا ہوتا ہے، کوئی معاذ اللہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہ ان کے قریب جاؤ اور نہ ان کو برا بلا کہو، توجہ ہے نہیں، ہم فالو اس کو کریں گے جو حضور کی شریعت کا پابند ہے، ہم اسے رہنما مانیں گے۔ اذا رو ذکر اللہ، جس کے چہرے پہ دیکھو تو خدا یاد آئے۔ بسم اللہ، میں تھوڑا سا خشک ہو گیا مسئلہ لیکن یہ مسائل آخر یار کئی آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ کیا بولے گا تو میں صرف آپ کو کسے کہانیاں سنا کے تو نہیں جاؤں گا نا، میں کوئی دو چار چیزیں اپنے عقیدے مسلک اور قرآن و سنت کے حوالے سے عرض کر کے پھر میں چند اور چیزوں کی طرف آؤں گا، لہذا ذرا توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ ہم ولیوں سے پیار کرتے ہیں اور ہم ولی کس کو مانتے ہیں؟ جو رسول اللہ کی شریعت کا، بولو جو نبی کی شریعت کا، مجذوبوں قلندروں کو ہم اپنا رہنما اس معنی میں نہیں مانتے کہ ان کا عمل ہمارے لیے قابل حجت اور قابل دلیل ہے، نہ ہمارے لیے نبی کی سنت قابل عمل ہے، نبی کی سنت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب یہ جو مجازیب ہیں ان کے بارے میں امت کا متفق عقیدہ ہے، علامہ ابن تیمیہ یہ وہابیوں غیر مقلدوں کی جدی آلہ ہے،
ان کا فتاوا کبرا اس کی جلد نمبر 10 اس کے 300 صفحے صرف اسی مسئلے پہ لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ بعض ایسے عشق الہی کے جلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نشے عشق میں مست ہو کے داڑیاں منڈوا دیتے ہیں, پاگل ہو کے اسپتالوں میں چلے جاتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ آگے جا کے بڑی عجیب بات لکھتا ہے, وہ لکھتا ہے اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے خدا ان سے جدا نہیں ہے, خدا سے جدا نہیں ہے. سبحان اللہ. مزاج یہ کافرانہ سوچ ہے کہ جو قبر میں نظر ہے اس کو مٹا دو. کیا آکھے بھائی میں پہلی گل بھی کرو نا, یہ کافرانہ سوچ ہے کہ جو قبر ہے مٹا دو. میرے نبی کی حدیث کی غلط تشریح کی جاتی ہے. میرے مولا علی کو میرے نبی نے فرمایا اے علی نکل جا, تو سودا لے کے ہاتھ میں لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ, جو اٹھی ہوئی تجھے اونچی منزلوں والی قبر میں اس کو گرا کے آیا. سبحان اللہ. یہی وہ حدیث بخاری مسلم کی جس کو جناب منکرین اولیاء کرام دلیل کے طور پہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا اے علی کوئی اونچی قبر نہ چھوڑ, تو چاہے وہ قبر بابے کی ہو, چاہے وہ قبر نبی کی ہو, چاہے وہ قبر ولی کی ہو, اس کو گرانا یہ نبی کا آرڈر ہے. میں نے کہا کاش حدیث کے نعرے لگانے والوں تم بخاری پڑھتے پڑھتے ساتھ عمدۃ القاری پڑھ لیتے, تم ساتھ فتح الباری پڑھ لیتے, تم ساتھ ارشاد الساری پڑھ لیتے, تم ساتھ دیگر حدیث کی شروعات اور ائمہ کے اقوال پڑھتے کہ میرے نبی نے کیا مطلق قبر کو گرانے کا حکم دیا, قبر کو مٹانے کا حکم دیا نہ. یہ مشرکوں کی جو قبریں تھیں ان کو میرے نبی نے فرمایا مٹا دو. مشرکوں کی قبریں, عیسائیوں کی قبریں, سیدہ شریف جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے سید غلام رسول شاہ صاحب غلام رسول شاہ شرازی حسن علی علی پور سیدہ شریف حسن علی علی پور سیدہ شریف حسن علی علی پور سیدہ شریف. تشریف فرماؤ, تشریف رکھیں. درود شریف میں بات سے پڑھ لیجیے. کیا بات کر رہا تھا؟ میرے نبی نے مشرکوں کی, عیسائیوں کی, غیر مسلموں کی قبروں کو مٹانے کا حکم دیا. میرے دوستوں توجہ سے سننا ہے, رہ گئی بات نبیوں شہیدوں خطبوں ابدالوں کی قبروں کی, تو سن لو میرے نبی سے پیار کرنے والوں اللہ والوں کی قبروں کو مٹایا نہیں جائے گا, بلکہ میرے نبی نے خود حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کو بنا کے اس پہ کتبہ لگایا, اس پہ بڑا سا پتھر لگا. یا نبی اللہ یہ کیوں کیا؟ میرے نبی نے فرمایا اس لیے کہ میں اپنی آل بیت کے, اگر میری آل بیت کا میرا کوئی قریبی بندہ
जब वो फौत होगा उसी में यहाँ दफन करूंगा। अब गौर से सुनो, अगर कब्र में डाला मेरे नबी का मकसूद होगा, मेरा नबी खुद निशान रख के कब्र को निशान रख के याद रखने के लिए पत्थर न लगाता। और फिर अगली बात, जिन साहबा के बारे में ये कहा जाता है कि उन्हें कब्रें मिटाने का हुक्म दिया गया, मेरे दोस्तों अल्लाह की कसम है यही मेरे नबी के सहाबा हैं जिन्होंने सबसे पहले मेरे नबी की कब्र मुनव्वर को ऊंचा बनाया। साहबी फरमाते हैं मैंने खुद हुजूर की कब्र की ज़ियारत की और वो कब्र ऊंट की कुआन की तरह ऊंची थी। और फिर ये जो कहते हैं जी कि कब्रों के ऊपर तमीरें करना, मजार बनाना, ये शिर्क फुलाए सुनो, आम लोगों की कब्रें वाक़िअतन कोई चौधरी, कोई मल्लक, कोई राजा, कोई खान, कोई पठान जिसकी कोई दीनी हैसियत ना हो, वाक़िअतन उसकी कब्र को खामखा इतना ज्यादा उस पे जनाब खर्चा करना ये शर्म दुरुस्त नहीं है। लेकिन अहलुल्लाह और अहलुल कुरान यानी कुरान वाले उलमा और बड़े बड़े औलिया, उनकी मज़ारात इस नीयत से उनको इज्जत देना ताकि दुश्मनों की नजर में इनकी इज्जत और करामत और शराफत और कमाल नजर आए। तमाम फुक़हा इस पर मुत्तफ़िक़ है। और अगला जुमला सुन, मज़ार की बिल्डिंग सबसे पहले मेरे नबी के सहाबा ने बनाई है। आप हैरान हो जाएंगे किसका मज़ार सबसे पहले बना? मेरे नबी को और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। जरा पढ़ लीजिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। और एक जुमला और भी ज़हन में रखना, इस फकीर का मनश, मकसद और मुद्दा और जिसको कहते हैं कि हमारा मसलक ये वो बेली हमारा ईमान है। अभी किबला शाह साहब तशरीफ लाए, मैं खुद भी तकरीर छोड़ के उठा, आप सारा मजमा भी खड़ा हो गया। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, ये महफिल इनके नाने की महफिल है। मेरे उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस व तफसीर किबला पीर हसीनुद्दीन शाह साहब सैयदी व मुर्शिदी, आप बहुत सख्ती फरमाते हैं कि महफिल जमी हो, कोई भी आ जाए वो बेशक बड़ी इज्जत वाला हो, लेकिन नबी की नात और कुरान की इज्जत उससे ज्यादा है। शाहजी तशरीफ लाए, मैं भी खड़ा हो गया, आप भी खड़े हो गए, महफिल सारी खड़ी हो गई। परेशान ना होना, मैं कोई किसी और मकसद से खड़ा नहीं हुआ, इस पर भी मेरे पास नस मौजूद है। वो सादात अगर अपने नाने की महफिल के हवाले से करें वो बिल्कुल उनका हक है, लेकिन मैं अर्ज करने लगा हूं, क्या जब मौला अली आते थे सहाबा खड़े नहीं हुआ करते थे? एक रिवायत मेरे ज़हन में आ रही है, मेरे नबी पाक सरवर कोलो मकाम महफिल में बैठे, इतने में मौला अली पीछे आए और चूंकि आदाब महफिल होता था, आदाब महफिल के मुताबिक हजरत मौला कायनात पीछे जाके बैठ गए, जनाब सिद्दीक के साथ बैठे। मेरे आका जनाब सिद्दीक अकबर मेरे नबी पाक के साथ बैठे। अब मेरे नबी पाक को सबूत फरमा रहे, जनाब सिद्दीक अकबर बेचैन हो गए, आपने थोड़ी जगह छोड़ी और खड़े हो गए, अपने फरमाया अली आप आ गया। मौला अली लोगों को आगे क्रॉस करते हुए आगे आए, हजरत सिद्दीक ने अपनी जगहों ने बिठाया। वो जुमला जो सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह हर आशिक और मोमिन के लिए ये मशअल राय और हर सुन्नी आज की रात का अगर यही एक जुमला लेके चला गया, मैं समझूंगा मेरी तकरीर आना मेरा आना, तकरीर करना मेरा हक अदा हो गया। तो जरा गौर से सुनना, मेरे नबी ने फरमाया, खुश हो गए मेरे आका वैसे भी बड़े सोने थे, लेकिन मेरे नबी के रुखसारों पे खुसूसी चमक आई और मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर और कदर वाले ही कदर वालों की कदर को जानते हैं। कदर वाले ही
قدر والے ہی قدر والوں کی قدر کو پہچانتے ہیں. اسی لیے میرے امام حسن رضا بریلوی اسی لیے انہوں نے لکھا تھا کہ بے اجازت جانتے ہیں قدر روشن اہل بیت. میرے نبی سے پیار کرنے والوں اللہ کا شکر ادا کیا کرو جب تمہارے دل میں اللہ کے نبی کی کسی پاک نسبت کی تعظیم کا جذبہ ابھر جائے. اللہ کے نبی کی کسی پاک نسبت کا مثلا کسی آپ نے نیک آدمی کو دیکھا پاریش آدمی آپ ادھر آ جائیں آپ نے اس کا قوم قبیلہ نہیں پوچھا آپ نے حضور کی سنت کی وجہ سے اس کی عزت کی. اور بعض لوگ نہ چہرہ دیکھتے ہیں نہ داڑھی دیکھتے ہیں نہ پگڑی دیکھتے ہیں نہ نماز روزہ چلا کچھ بھی نہیں دیکھتے وہ صرف میرے نبی کا خاندان دیکھتے ہیں. اس گل تے کئیاں بڑی سٹ لگدی تے میں سٹا مارنا بڑا مزہ آندا ہے. کئی اوقات کو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ کوئی سید زیادہ آ جائے اور اہل سنت کا کام ہے وہ ادب کرتے ہیں تو یہ پہلے اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں. علماء کی شیان شان نہیں حضرت کی داڑھی نہیں تھی اس لیے آپ کھڑے نہیں ہوئے. میں نے کہا خدا کی قسم میں صدیق اکبر کا فالوور ہوں کیا مطلب آپ کا. میں نے کہا یہ بتاؤ حضرت حسن اور حضرت حسین نے امام حسن مجتبی نے حضرت امام سیدنا صدیق اکبر سے کہا تھا میرے بابے کے ممبر سے نیچے اتر. حضرت حسین پاک نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کہا تھا میرے بابا کے ممبر سے نیچے اترو. انہوں نے تو نہیں کہا ہے نکا جیا بچہ نہ دی داڑھی نہ دی پگڑی نہ دی نمازاں نہ دے چلے نہ دے جہاد نہ دی جناب ہے ہی کچھ نہیں کہ بھائی وہ بیٹھیا بچے تو نیچے نہ. حضرت عمر نے تو حد ہی کر دی آپ نیچے اترے سر کا امامہ اتار کے بال ننگے کیے ننگے کر کے کہا انما انبت اللہ فی رؤوسنا وانتم اے نبی کے گھر والوں یہ میرے سر پہ جو عزت کے بال ہیں یہ رب نے اگائے ہیں یا تم نے اگائے ہیں. اگر جملہ بولوں گا ڈھیلے نہیں بولنا. جناب عمر نے فرمایا اے نبی کے گھر والوں عمر کے سر پہ یہ جو عزت کے بال ہے یہ جو عزت ہے یا خدا نے دی ہے یا تم نے دی ہے. میرا سوال ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم نے کتنی داڑیاں دیکھی تھی پگڑیاں دیکھی تھی. آئے ہائے ہائے آپ کے بیٹے سگے بیٹے ہیں بیٹے عبداللہ بن عمر سگے بیٹے. جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدریوں کی لسٹ میں حضرات حسنین کریمین کے نام لکھے تو بیٹا کھڑا ہو گیا ابا جی یہ تو بدر میں پیدا ہی نہیں ہوئے اور آپ ان کو بدریوں کی لسٹ میں لکھ رہے ہیں. حضرت عمر نے کوئی جواب نہیں دیا کہ میرے پتر جی مجھ سے غلطی ہوگی نہ آپ دیکھ کی بات. آپ نے فرمایا میں نے ان کا نام لکھا ہے لقرابتہما برسول اللہ. کوئی گل سمجھ گیا. میں نے ان دو ننھے شہزادوں کا نام یوں آپ سمجھیں کہ جیسے میں ویسے تشبیہ بھی نہ دوں کہیں اللہ نہ کرے وہاں سے گڑبڑ ادھر سے کہیں نگاہ میں جو نا مسئلہ نہ ہو جائے پر یوں سمجھئے کہ بدری صحابہ کا جو سٹیٹس ہے نا یہ ٹاپ کا سٹیٹس ہے. یار میں آپ کو جملہ اس کروں مزہ آئے گا یہ کتنے ٹاپ کا سٹیٹس ہے پتہ ہے. جب بدریوں نے خدا کے دین کا پیرا دیا اور میرے نبی نے جب بدر کے میدان میں کہا ربا
آج اگر یہ قافلہ عشق و نور آج یہ مٹ گئے، قیامت تک کوئی تیری توحید کا علم بلند کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بدریوں کو جب فتح عطا فرمائی، پھر انہوں نے بھی تو پھر جناب حق ادا کیا، لیکن یہ جملہ کبھی نہ بھولنا، بدر کی جب بھی جنگ ہوگی، ویسے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، آج اگر کیا کہہ دیا جائے جی 92 کے اندر پاکستان ورلڈ کپ جیتا، تو ورلڈ کپ کا نام آتا ہے تو فوراً ذہن میں ایک ہی بندہ آ جاتا ہے، ہاں یار کہ اس کا بڑا کارنامہ تھا، اس وجہ سے جیتا۔ اس لیے یاد رکھو، بدر جب بھی بدر کا نام ذہن میں آتا ہے نا، بدر کا نام زبان پہ آتا ہے، تو یاد رکھ بدر کا لفظ آتے ہی ذہن میں ایک ہستی آتی ہے جس نے اکیلے 35 مارے، اور جو بدر کی جنگ کا ہیرو ہے، دنیا جسے علی المرتضیٰ مشکل کشا کے نام سے اختلاف کی گنجائش ہے 29 تک، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو نہیں 29 مارے فلاں نے 33 لکھے، میں نے آخری لفظ لکھا ہے کیونکہ میں محبت کرتا ہوں مولا علی سے، تو اپنے محبوبوں کا ہر بندہ چاہتے کہ یار میں اس کی جو ٹاپ کا کمال ہے اس کو بیان کروں، لیکن ہم وہ والے نہیں ہیں کہ جو کسی سے ہم خام خواہ لڑائی کریں، ہم کہتے ہیں چلو 29 ہی مارے ہوں گے، 29 چھوڑے نے کلا بندہ کھڑکا ہوئے کل 75 مارے گئے، ان میں سے 29 سے ایک مارے تو پھر ہیرو تو ہو گیا نا۔ کیا بات کر رہا تھا میں دیکھتا ہوں آپ کے بدریوں کی بڑی شان ہے، بدری صحابہ کی شان کیا ہے؟ میرے رب کے قرآن نے کہا ہے بدریوں آج کے بعد جو مرضی آئے تو بھائی جی کوئی گل سمجھو، آج کے بعد جو تم بخشے ہو، وہ ایک روایت ہے، وہ ایک کمپنی نمبر 28 ہے، انہوں نے جناب ایک دن کا یہ دیکھیں حضور کے بعد جناب یہ صحابہ کرام نے گڑبڑ کر دی تھی وغیرہ وغیرہ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں نے کہا اچھا ان کے نام بتاؤ، کہ دیکھو ان میں ابوبکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے۔ میں نے کہا استغفر اللہ، میں نے کہا اچھا یار تھوڑی دیر میں بات کو گھما کے، میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ کیا یہ ابوبکر عمر عثمان یہ لوگ بدر میں تھے؟ ہاں نام تو آتا ہے۔ میں نے کہا نام پتر آتا نہیں ہے، کہ نہیں ابوبکر اور عمر تو تھے، عثمان نہیں تھے، ابوبکر اور عمر تو تھے، عثمان نہیں تھے۔ میں نے کہا تھے نہیں، پر تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ نبی نے حصہ بدریوں والا دیا۔ آج آپ کو وہ چاس آئے گی نا جو جملہ کے اندر صحیح حدیث میں موجود ہے، میرے نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان میری بیٹی جو تیرے نکاح میں وہ گھر میں بیمار ہے۔ حضرت عثمان نے اندر سے زیرہ تلوار یہ لے کے میدان حاکم میں بھی جا رہا، فرمایا میری بیٹی بیمار ہے تو اس کی عیادت کر۔ حضرت عثمان ظاہر بابا محبوب جا رہا میدان کے دھنی لوگ ہیں، ان کو پریشانی ہوئی، حضرت عثمان کے رخساروں سے آنسو نکلے۔ میرے رسول نے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا عثمان تو میری بیٹی کی خدمت کر، اجر تجھے بدر کے جہاد کا دیا جائے۔ میں مڑ کے انشاءاللہ جیسے ماما کا میں تھے لفظ سے تنہوں مزہ عثمان تو گھر میری بیٹی کی عیادت کر، عیادت تو میری بیٹی کی کرے گا، ثواب تجھے میدان بدر کا ملے گا۔ ادھر جب میرے نبی نے بدر کی جنگ جیتی، مال غنیمت تقسیم ہوا، میری نبی نے پہلا حصہ نکال کے میری نبی نے الگ رکھا۔ آقا یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ حصہ عثمان کا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں دھیان، اس لیے میرے دوستوں
نبی نے حضرت عثمان کو، وہ بدر میں تھے نہیں لیکن میرے نبی نے شامل کر دیا ہے۔ لہذا جیسے میرا نبی داخل کر دے اور شامل کر دے کوئی نکال نہیں سکتا۔ میں آپ کو جملہ عرض کروں گا، آپ کو بہت سکون آئے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ہو نہیں اور پھر ڈل جائے؟ میں نے کہا اسی طرح جیسے حضور کی بیٹی فاطمہ بھی ہیں، حضور کی بیٹی سیدہ رقیہ بھی ہیں، تو حضرت فاطمہ کے شوہر علی اہل بیت میں داخل ہیں، حضرت عثمان اہل بیت میں داخل، بولنے داخل۔ عقل تو کہتی ہے جب ایک داماد داخل ہے تو دوسرا داماد بھی اہل بیت میں شامل ہونا چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مزاج مصطفیٰ ہے، وہ جسے چاہے داخل کرے، جسے وہ داخل کرے اسے کسی کا باپ نکال نہیں سکتا، اور جسے میرا نبی نکال دے کسی کا باپ اس میں ڈال نہیں سکتا۔ تو میرا نبی اگر عثمان کو بدریوں کی لسٹ میں شامل کرے تو کسی کا باپ ادھر سے نہیں نکال سکتا، اور میرا نبی حضرت علی کو اہل بیت کی لسٹ میں شامل کرے وہاں سے بھی کسی کا باپ کی نہیں نکال سکتا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، یہ دو رخی تلوار چلی ہے۔ خارجیت بھی مارے گئی، رافضیت بھی رگڑے میں آئی، کیونکہ خارجی وہ جو علی پاک کا دشمن، اور رافضی وہ جو حضور کے صحابہ کا دشمن، اور سنی وہ جو دونوں کا غلام ہے۔ اچھی آواز بنا رہا ہے۔ تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہے چاندی محمدی ستارے ہے چاندی محمدی ستارے صحابہ کرم کے امیر ہیں، وہ سارے صحابہ کرم کے امیر ہیں، وہ سارے۔ میں اس کا بدری صحابہ ان کا وہ مقام ہے، یہ جو مرضی آئے کرے۔ میں نے کہا چل، اگر حضرت عثمان کو تو میرے کو نہیں مانتا تو الگ بات، لیکن جناب صدیق، جناب فاروق، یہ بھی تو بدریوں میں جی ہیں۔ میں نے کہا قرآن نے تو کہا اے بدریوں تم جو مرضی آئے کرو، اور رب تو خود ہی چھٹی دے رہے، اللہ تو کدھر کو پھاٹک لگا کے کھڑا ہو۔ اس لیے یاد رکھیے میرے نبی مکرم سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر صحابی عظمتوں کا پیکر ہے، لیکن بدری صحابہ کا رتبہ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب آیا نا، اس کو کہتے ہیں یہ فنڈنگ ہوتی تھی، یعنی کہ فنڈ دیے جاتے تھے ہر مہینے، اخراجات تمام لوگوں میں، تو اس کی کٹیگریاں تھیں، سب سے بڑی کٹیگری بدریوں کی۔ حضرت فاروق اعظم نے بدریوں کی کٹیگری میں دو نام شامل کیے، حسن حسین۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہو گئے، ابا جی یہ حسن حسین تو بدر میں تھے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جان تو دور کی بات، آپ نے ان کو کیوں شامل کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا میں نے بھول کے شامل کیا، آپ نے فرمایا لِقَرَابَتِ بَابِ رسول اللہ، ان کو اس لسٹ میں نے اس لیے شامل کیا کیونکہ یہ حضور کے سب سے قریبی لوگوں میں سے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، نہ داڑھی ہے، نہ پگڑی ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، تو پھر اللہ کے نبی کے یہ عمر جو عدل و انصاف کا پیکر ہیں، وہ بچوں کو ڈھا کے بدریوں کی لسٹ میں لکھ رہے ہیں۔ اس سے اور آگے کیا میں تمہیں بتاؤں؟ اس کا مطلب یہ، باقی ہر طرف قیاس کرو گے، ہر طرف عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے، جب مسئلہ نبی کی اہل بیت کا آئے گا، خون کی حیا کرتے ہوئے سر کو جھکا لو گے،
کے نسب کا خیال رکھتے ہوئے اولاد رسول کا احترام کرنا، یہ ہم نے اپنے کسی مولوی سے نہیں سیکھا، ہم نے جناب فاروق اعظم سے سیکھا۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ہستیاں میرے نبی کے ساتھ کہاں ہیں؟ جلدی جلدی وقت میں تقریباً مکمل ہو گیا۔ یہ دونوں ہستیاں کہاں ہیں؟ یہ دونوں ہستیاں میرے نبی کے مزار کے ساتھی ہیں۔ میری ناقص معلومات کے مطابق جس وقت حضور کا مزار پر انوار بنا تو وہ جو چھت تھی حجرہ عائشہ کی، یہ دور صحابہ میں کم از کم 8 مرتبہ اس کو کیا بولتے ہیں دوبارہ اس کو جس کو کہتے ہیں نا رینیو، یعنی اثر نو پر اس کے وہ پتھر چھپڑ کے ڈالے گئے۔ تو کیا صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ کسی کا مزار نہیں بنایا جاتا؟ سبحان اللہ۔ صحابہ کو پتہ تھا مزار بنتا ہے پر گستاخوں کا نہیں، عاشقوں کا بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، مجھے قسم ہے اس مقام کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ قَالَ عَظِيمٌ، اگر تو سمجھے نا تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں ستارے تو ڈوبتے ہیں، ستارے تو روشنی جب سورج کی آتی ہے ہمیں نظر نہیں آتے، وہ تو اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، جب یہ ہمیں پتہ ہے، سائنس نے بتا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان ساری چیزوں کا خالق ہے اس کو تو بہتر پتہ ہے۔ شیخ اکبر رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں ان ستاروں سے وہ ستارے مراد نہیں ہیں، اور ان ڈوبنے والی جگہوں سے وہ ڈوبنے کی جگہ مراد نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد اللہ کے ولیوں کی قبریں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ولیوں کے مزاروں کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ حضرات گرامی، حضور خود شہدائے احد کے مزارات پہ ہر سال جا کے وہاں کو رس کرتے رہے۔ نام آپ کوئی بھی دے دیں، نام شان صحابہ دے دیں، نام سالانہ دے دیں، نام برسی دے دیں، جو مرضی کر لیں، نام کی غرض نہیں ہے، کام کو دیکھیں گے۔ صحیح حدیث موجود ہے، میرے نبی پاک ہر سال جاتے آپ کے شہیدوں کے مزاروں پہ میرے نبی مکرم سید کونین اپنے صحابہ کی رہنمائی میں وہاں میرے آقا جاتے رہے۔ آخری سانس میرے نبی کی ظاہری حیات طیبہ کو میرے آقا کے میرے نبی مکرم سید کونین کے ساتھ اتنی تعداد میں صحابہ تھے کہ میرے آقا نے وہاں خطبہ دیا۔ حدیث کے لفظ نبی کے لیے منبر بچھایا گیا، حضور کے لیے منبر بچھایا گیا، وہاں بیٹھ کے اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں میرے نبی نے فرمایا تھا مجھے اپنے بعد امت میں شرک کا ڈر نہیں رہا، مجھے اپنے بعد تم میں شرک کا ڈر نہیں رہا۔ میرا نبی تو اس وقت گئے کہ چلے گئے کہ مجھے امت میں شرک کا ڈر نہیں رہا۔ کہ آج کون سی مخلوق آ گئی ہے جو امت المسلمین کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے شرک کے فتوے لگا لگا کے ان کے سینوں کو مجروح کرتے ہیں۔ یاد رکھیے جو مومن ہو وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اور جو مشرک ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کا کرم اور فضل ہے، ہم صاحبان ایمان ہیں، ہم ایمان والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو میرے نبی کی اہل بیت اور میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا عقیدہ تھا۔ آج کی عظیم الشان عرس کی تقریب اور محفل حضرت محترم فخر السادات صاحبزادہ والا شان قبلہ کی سید غلام و رسول شاہ صاحب استانہ علیہ علی پور سیدہ شریف، ان کی زیر صدارت یہ آج کا پروگرام منعقد ہوا، اور زیر
قیادت جناب محترم المقام صاحبزادہ محمد خاور عزیز صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ ڈیرہ حکیمہ سرور ڈیرہ حکیمہ پسرو، یہ آج ان کی زیر قیادت کے محبتوں سے لبریز یہ قافلہ محبت یہ لے کر یہاں بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ جتنی علماء یہاں تشریف فرما ہوئے ان کا آنا بیٹھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے اس کورس کی محفل کا میسج یہ ہے کہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، نمبر 1 عقیدہ اور نمبر 2 عمل۔ عقیدے پہ تو الحمدللہ ہمارے بڑے پیرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ جو اللہ کے ولیوں سے ہم لوگ رشتے جوڑتے ہیں تو پیروں بزرگوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ بھئی بس وہ صرف بیعت کر لینے۔ پیر بزرگ میرا ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ بیعت نہیں کرتے تھے، جب بھی کوئی آتا کہتے ہیں سجنا پھر آئے، پھر کوئی جاتا پھر کہتا سجنا۔ ایک دفعہ میں نے کہا حضرت لوگ تو بلا کے کہتے ہیں ہمارے مریض بنو، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب پھر آئے۔ آپ کیفیت میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں ولی کامل اس کو مانتا ہوں ایسے مٹھی میں چاول اٹھائے وہاں وہ صاف ہو رہے تھے، جس کے اتنے مرید حالت نظر میں ہوں اور اس کی ان پہ نظر ہو اور سلامتی ایمان کے ساتھ ان کا بیٹا پائے۔ پیر کامل ہدایت دینے کے لیے، کامل پیر کی نشانی ہی ہوتی ہے کہ اس کی محفل میں جائیں گے آپ کو سوائے علم کے عمل کے کوئی اور بات نہیں ملے گی۔ اس لیے جن آستانوں کے صاحبزادگان شریعت کے پابند، شریعت کے پاسدار، میرے نبی کی محبت کے دائی، میرے رسول کے صحابہ کے ادب کے دائی، اہل بیت کی محبت کے دائی ہیں، یقیناً ایسے آستانوں کے ساتھ تعلق اور رشتہ جوڑنا یہ نجات اور کامیابی دارین کا ذریعہ اور باعث ہے۔ اور ہاں جو خود جس کو پتہ ہی نہ ہو سیدھا کلمہ پڑھنے کا، وہ آپ کو کیا رائے ہدایت پہ چلا ہے؟ اس لیے پنشن خوری والا مسئلہ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ جہاں کوئی صاحبان عمل اور صاحبان حق موجود ہیں تو ان کی پیروی یہ قرآن کا بھی مطلوب ہے اور میرے نبی کا بھی امر ہے، اور آپ اس معاملے میں معمور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ولیوں سے صرف نعرے محبت نہیں اور ان کے آ کر جناب سال کے بعد اس میں لنگر کھانا بھائی ہم ولیوں والے ہو گئے، نہ، یہ فکر لے کے جانی ہے کہ یار تھے تو وہ بھی ہماری طرح کے انسان، آخر ان کو اتنی عزت رب نے کیوں عطا فرمائی؟ ان کے اعمال، نماز، روزہ، زکات، کردار، عقیدہ، عمل یہ ہم نے کرنا ہے تاکہ اللہ کرے قیامت کو آگے آگے اور ہم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور جب ہم صبح قیامت بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوں تو وہاں پر بھی ہماری یہ صدا جاری ہو کہ تو شاہ خوب۔ میں آج آپ کو اپنے روایتی انداز سے گفتگو نہیں سنا سکتا ہوں کیونکہ میرے ایک معاملات ہوتے ہیں، تھوڑا ساؤنڈ سٹارٹ میں بھی آپ کے لیے بہتر ہے، صحیح ہے، میرے لیے وہ تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو گئی، لہٰذا میں نے کہا اس کو سیدھا سیدھا بغیر ترنم کے ہی ٹائم پورا کر لیتے ہیں۔ یار زندہ صحبت باقی، لیکن ایک مجھے حضرت کی طرف سے حکم ہوا ہے قبلہ پیر صاحب کی طرف سے، اور میرا تو ایک نظری ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا کے جا رہا ہوں، سید نام کا بھی ادب کرو۔ یہ جو مٹی ہوتی ہے نا، مٹی، آج اگر آپ کو کوئی کہتے ہیں یہ مدینے کی مٹی ہے، جہاں بسم اللہ مدینے کی مٹی، اب اس بندے سے کوئی پوچھے یار مدینے کی مٹی ہے تو اس میں کمال کیا ہے؟ وہ کہے گا یار شاید کسی اس قطرے، اس درد کے ذرے نے جس نے اس کے قدموں سے رشتہ جوڑا ہو یا لگا ہو، وہ قطرہ، وہ ذرہ شاید اس مٹی میں آ گیا، اگر میری آنکھ کا سرما بنے گا تو کتنا مزہ آئے گا۔ حضرت عائشہ یقین نہیں شاید، لیکن جو سید ہے اس کے جسم میں ذرات رسول کا، خون رسول کا ہونا یقینی امر ہے۔ اس لیے میرے امام اہل سنت
نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. وہ انپڑھ مولوی نہیں تھا احمد رضا. احمد رضا زمانے کا امام تھا, زمانے کا مجدد تھا, زمانے کا امام تھا, عاشق رسول تھا. اور جو عاشق رسول ہو وہ اولاد رسول کا بے ادب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو ہم مٹیوں کا ادب تو کرتے ہیں. حیران ہوتا ہوں میں جب سیدوں کا مسئلہ آتا ہے, وہاں ہماری زبانیں 6-6 فٹ لمبی ہو جاتی ہیں, وہاں ہماری قلم تیر بن جاتی ہے, ہماری قلم لشکر بن کے سیدوں کے سینوں میں کھپتی ہے. میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی, آپ سے کسی نے پوچھا حضرت سید کا کب تک ادب کریں گے؟ آج میں نے فیس بک پہ دیکھا اوپر آئیڈیوں پہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے سید فلانا, اور نیچے اچھے بلے سنی العقیدہ اپنے آپ کو کہلانے والے آتے اس سید کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, کتا باللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. میرے امام نے فتاوی رضویہ میں آپ سے سوال ہوگا, ایک شخص سید زادے کو کتا کہتا ہے, آپ نے فرمایا اس پہ تجدید ایمان لازم ہے, وہ بغیرت کافر ہو گیا ہے. اس پہ تجدید نکاح لازم ہے, وہ کافر ہو گیا ہے. کافر کہ یہ خون رسول کی توہین, خون حضور کی توہین ہے. میرے دوستوں جو بے ادب ہے وہ جائے جہنم میں. ہم احمد رضا کے ماننے والے ہیں, ہم بورڑے کے تاجدار کے ماننے والے ہیں, ہم تاجدار علی پور کے ماننے والے ہیں, ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں, اور ہماری تو بھکتی میں یہ چیز ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. میری امام احمد رضا فاضل بریلوی سے سوال, حضرت سید کا کب تک ادب کریں گے؟ کب آج ہم لوگ اگر کسی کی پگڑی سر پہ لوگ کہتے ہیں داڑھی مڈالے میں, حضرت سننا احمد رضا بریلوی تاجدار بریلی مجدد اعظم مجدد زمان, میرے قبلہ دل و جان سیدی اعلیٰ حضرت, آپ فرماتے ہیں کہ سید سعادت کبیرہ گناہ بھی کر دے اس کا ادب ختم نہیں ہوتا. اب حد ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب تک کوئی سید حد کفر تک نہ پہنچے اس کا ادب ثابت نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ بات بھی پھر عاشقوں کو نہ بسمو کہ احمد رضا نے یہ دیکھ دیا کہ وہ سید کفر کی حد تک نہ پہنچے تو اس کا ادب لازم ہے. ایک اور جگہ آپ لکھنے فرماتے ہیں جو اوریجنل سید ہو وہ کافر ہو ہی نہیں سکتا. دلیل جو دی آپ کو چسائے, دلیل دی آپ نے فرمایا کہ حدیث صحیح میں موجود ہے, بی بی پاک فاطمہ طیبہ نے فرمایا اللہ میری اولاد کو جہنم میں نہیں ڈالے گا, اور قرآن کہتا ہے کافر جہنم سے باہر نہیں رہے گا. تو اب اگر یہ کافر اور ہو سید زادہ تو اسے لازمی کدھر جانا پڑے گا؟ جہنم میں. حالانکہ جہنم میں کوئی سید زادہ جا ہی نہیں سکتا. پھر ہم یہی سمجھیں گے بغیرت 2 نمبر ہے. 1 نمبر سید کبھی حد کفر تک جاتا ہی نہیں. اس میں نے بڑا عرصہ میں نے اس پہ بھی اگر ہماری ایک بات سے مناظروں کی فیلڈ ہے سوچتا رہا. ایک چیز مجھے بہت تنگ کر رہی تھی. ایک دن میں رات کو لیٹا ہوا تھا اسی بات میں سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک بات سامنے آئی, وہ شیئر کر دیتا ہوں. میرے ذہن میں فوراً آیا اگر وقتی طور پہ اس کی زبان سے کلمہ کفر صادر ہو بھی گیا مرنے سے پہلے توبہ ضرور قبول ہو. توبہ کی توفیق اللہ ضرور. یہ وہ جملہ وہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے
کہ وہ جو کئی جزیات ہیں ہمارے عقائد کے حوالے سے وہ ساری یہاں کر کلیئر ہو گئی. صبح اٹھ کے میں نے اللہ کے آگے سجدہ شکر ادا کیا, رب تیرا شکر. یہ جملہ میرے ذہن میں آ گیا کہ سید زادہ کبھی کفر کر ہی نہیں سکتا. اگر اس سے ایسا کام ہو جائے تو مرنے سے پہلے وہ ضرور توبہ کر کے مرے گا, اور اگر توبہ نہ کرے تو پھر میرے احمد رضا فاضل نے فرمایا پھر یقین کر لو. بس میں سادات کا ادب ہم پہ واجب, گاڑیاں دیکھ کے نہیں, پکڑیاں دیکھ کے نہیں, صرف حضور کا خون دیکھ کے, نسبتیں دیکھ کے. اور یہ ہمارا مسلک ہے. جائے ہر بندہ اپنے اپنے مسلک کا آزاد ہے, وہ جو مرضی کرے, ہمارا یہ مسلک ہے. تو پھر ہماری یہ صدا کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے, چہرہ ام کتاب تیرا نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری جمال. اور صحابہ کرام کے والے سے بھی یہ سنبھال سے میں رکھ دیں. میرے نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ صحابہ سے محبت میری وجہ سے رکھے گا. ومن ابغضہ فبغضی ابغضہ, جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے رکھا. اس کا مطلب یہ جو صحابہ کا بغضی ہو وہ صرف صحابہ کا بغضی نہیں ہوتا, وہ نبی پاک کا بغضی بھی ہوتا ہے. اور حضور کی اہل بیت کے والے سے بھی اسی طرح کے لفظ ہیں کہ جو نبی کی اہل بیت کا بغضی ہو وہ اہل بیت کا بغضی نہیں, وہ نبی پاک کا بھی بغضی ہے. اور جو دونوں کا بغضی, آل کا بغضی ناسبی اور حاجی, صحابہ کا بغضی رافضی, اور ان دونوں سے پیار کرنے والا سنی, تو سنی کی زبان ہے نعرہ رسالت, شان اہل بیت, شان صحابہ, آستانہ عالیہ علی پور شریف, آستانہ عالیہ ڈیرہ حکیمہ. بھائیو